ناظرین، صفا آن لائن میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں انتہائی اہم موضوع پر ایک تجزیاتی تحریر۔ ہمارے ناظرین اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ لو جہاد موجودہ وقت کا ایک بڑا ایشو ہے۔ ملک کے نامور عالم دین اور ملی مسائل کا حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے والے عظیم قلمکار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس موضوع پر تفصیلی مضمون لکھا ہے، جس کو لو جہاد کے مسئلے کی حقیقت اور اس سلسلے میں مسلمانوں پر عائد ہونے والی ذمہ داری کو واضح کیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ چشم کشا تحریر۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کچھ ایسی رکھی ہے کہ وہ محبت کا بھوکا ہے، اسی لیے اسے خوشی کے ماحول میں ایسے لوگوں کی جستجو ہوتی ہے جو اس کی مسرت میں شریک ہو سکیں۔ یہ شرکت اس کی خوشی کو دوبالا کر دیتی ہے۔ اسی طرح کسی انیس اور غمخوار کی موجودگی اس کے غم کو ہلکا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ محبت اسے اکثر ایسے رشتوں سے حاصل ہوتی ہے جو فطری ہیں اور جس میں اس کے اختیارات کو کوئی دخل نہیں، اور ایک رشتہ ایسا بھی ہے جس کو انسان اپنی پسند اور اختیار سے وجود میں لاتا ہے۔ یہ ہے رشتہ نکاح۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے والے مرد اور عورت کا ایک خاندان، ایک علاقہ اور ایک زبان سے وابستہ ہونا ضروری نہیں۔ بہت سی دفعہ بالکل اجنبی لوگوں کے درمیان رشتہ طے پاتا ہے، لیکن یہ رشتہ ایسی محبت و الفت کو جنم دیتا ہے جس کی گہرائی اکثر اوقات دوسرے تمام رشتوں سے بڑھ جاتی ہے۔ پرانے رشتے اس نئے رشتے کے مقابلے میں ہیچ ہو جاتے ہیں۔ یہ رشتہ یوں بھی اہم ہوتا ہے کہ دونوں فریق کا مستقبل بڑی حد تک موت تک ایک دوسرے سے جڑا ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ذریعے ماں باپ بنتے ہیں اور باہمی تعاون کے ساتھ اپنے جگر پاروں کی پرورش کرتے ہیں۔ ایک زمانے تک وہ خود ایک دوسرے کے لیے سنہرے خواب کی حیثیت رکھتے تھے، اور اب دونوں مل کر اپنی آئندہ نسل کے لیے خواب دیکھتے ہیں۔ اس لیے رشتہ نکاح میں دونوں فریق کے درمیان زیادہ سے زیادہ ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یہ ہم آہنگی رشتوں کو پائیدار بناتی ہے۔ جو لوگ وقتی طور پر کسی پر دل پھینک دیتے ہیں اور اس بنیاد پر ازدواجی رشتے سے بنتے ہیں، عموماً ان کے درمیان تعلق میں استحکام باقی نہیں رہتا۔ ہم آہنگی کے لیے ایک ضروری شرط فکر و عقیدے کی موافقت بھی ہے۔ سوچئے کہ اگر ایک شخص اللہ کو ایک مانتا ہو اور اس کے سوا کسی کے سامنے اپنی پیشانی رکھنے کو سب سے بڑا جرم تصور کرتا ہو، اس کی اس شخص کے ساتھ 24 گھنٹے کی زندگی میں کیسے موافقت ہو سکتی ہے جو سینکڑوں مخلوقات کا پجاری ہو؟ جب دونوں کے مذہبی تہوار آئیں گے تو اگر وہ اپنے نظریے میں سنجیدہ اور سچا ہو تو کیا ان کے درمیان نزاع پیدا نہیں ہوگی؟ جب اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کی مذہبی وابستگی کا مسئلہ آئے گا تو کیا آپس میں کھینچتان کی نوبت نہیں آئے گی؟ یقیناً آئے گی۔ اسی لیے اسلام نے جو چیزیں نکاح میں رکاوٹ مانی گئی ہیں، جن کو فقہ کی اصطلاح میں موانع نکاح کہا جاتا ہے، ان میں ایک اختلاف دین بھی ہے۔ اس کی تفصیلات کو 3 نکات میں سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول یہ کہ مسلمان لڑکی کا نکاح کسی بھی غیر مسلم لڑکے سے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ یہودی و عیسائی ہو یا کافر و مشرک جیسے ہندو، بدھسٹ وغیرہ۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ ایک عورت کے لیے مخالف ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت دشوار ہو جائے گی۔ دوسرے، کسی مسلمان مرد کا نکاح یہودی اور عیسائی عورت کے علاوہ کسی بھی غیر مسلم عورت سے نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہندو خواتین بھی شامل ہیں۔ تیسرے، مسلمان مرد کا نکاح یہودی اور عیسائی عورت سے ہو سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں 2 باتیں پیش نظر رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہودی اور عیسائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے حکومت کے مردم شماری کے خانے میں اپنے ساتھ یہودی یا عیسائی لکھا ہو، جیسا کہ آج کل اہل مغرب کا حال ہے، بلکہ ضروری ہے کہ وہ حقیقتاً یہودی اور عیسائی ہو، یعنی خدا پر، نبوت پر، الہامی کتاب پر اور آخرت کے نظام پر ایمان رکھتی ہو۔ دوسرے، اگرچہ یہودی اور عیسائی خواتین سے نکاح کی گنجائش ہے، لیکن یہ بھی کراہت سے خالی نہیں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات سنی کہ شام کے علاقے میں مسلمان مرد یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں تو اس کو سختی سے منع کیا۔ اس کی 2 مصلحتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی مصلحت یہ ہے کہ اس سے مسلم خاندانوں میں غیر اسلامی افکار اور اجنبی ثقافت کے گھسانے کا اندیشہ ہے۔ دوسری مصلحت یہ ہے کہ سیاسی اور دفاعی اعتبار سے مسلمانوں کے حرم میں ایسی خواتین کا آنا نہایت نقصان دہ ہے۔ جنرل اکبر خان نے سیرت نبوی 1 پر اپنی کتاب حدیث دفاع میں
اس پر بڑی چشم کشا گفتگو کی ہے۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل کی کامیابی اور مصر و شام کی پسپائی کا بنیادی سبب یہی ہوا کہ بڑے بڑے کمانڈروں کی بیویاں عیسائی اور یہودی تھیں، اور سارے جنگی راز لمحہ بلمحہ اسرائیل تک پہنچ رہے تھے۔ افسوس کہ عربوں کی آنکھ اب تک نہیں کھلی۔ مصر کے موجودہ ڈکٹیٹر سیسی کی ماں یہودی تھی، یہاں تک کہ اس کا ماموں طویل عرصے تک اسرائیل کا وزیر تعلیم رہا۔ اسی طرح شاہ اردن کی بیوی عیسائی ہے۔ یاسر عرفات مرحوم کی بیوی کا بھی یہی حال تھا۔ یہی بے راہ روی ہے جس نے مسلم ملکوں کو ایسا کمزور کر دیا ہے کہ وہ یہودی اور عیسائی طاقتوں سے آنکھیں ملانے اور ان کے سامنے زبان احتجاج کھولنے کی بھی ہمت نہیں پاتے۔ اس لیے کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر نے مسلمانوں کو جو تنبیہ فرمائی تھی وہ ان کی فراست ایمانی اور گہری بصیرت پر مبنی تھی۔ بہرحال اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مشرک مرد سے مسلمان عورت کا یا مشرک عورت سے مسلم مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ افسوس کہ اس روشن حقیقت کے باوجود اس وقت فرقہ پرست طاقتوں نے لو جہاد کا افسانہ چھیڑ رکھا ہے۔ اگر اسلام اس کا قائل ہوتا اور مسلمان نکاح کو اشاعت اسلام کا ذریعہ بنانا چاہتے تو غیر مسلم اقوام سے نکاح کی ممانعت نہیں کی گئی ہوتی، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی، جیسا کہ آج کل عیسائی دنیا میں کی جاتی ہے۔ بلکہ اسلام میں تو یہ بات بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی مرد یا عورت اس لیے اسلام قبول کرے کہ اس کی فلاں شخص سے شادی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ہدایت کو حاصل کرنا اس کا مقصد نہ ہو۔ عہد نبوی میں مکہ فتح ہونے سے پہلے تک یہ بات واجب قرار دی گئی تھی کہ وہ مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ ایک صاحب اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن وطن سے جو فطری محبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کا دل ہجرت کرنے پر آمادہ نہیں تھا، لیکن وہ جن خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے ان خاتون نے شرط لگائی تھی کہ اس کے لیے ہجرت کرنی ہوگی۔ بالآخر انہوں نے ہجرت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی، چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمل کی قبولیت اور اس پر اجر و ثواب کا مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اس کی نیت اللہ اور رسول کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگا، اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف سمجھی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور جس کی ہجرت نکاح یا کسی دنیاوی غرض کے لیے ہو اس کی ہجرت قابل اجر و ثواب نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص دل کی آمادگی کے ساتھ اسلام قبول نہ کرے، صرف اس لیے مسلمان ہو جائے کہ فلاں لڑکے یا لڑکی سے میری شادی ہو جائے، تو اندیشہ ہے کہ اس کو کما حق و اجر و ثواب نہ ملے، اور اگر وہ اسی کیفیت پر قائم رہے تو یہ ایک طرح کا نفاق ہوگا، اور عجب نہیں کہ آخرت میں اس کا ظاہری ایمان اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے ہمیشہ حلال و حرام کی سرحدوں کو باقی رکھا ہے، اور معتبر اور دیندار مسلمانوں نے کبھی غیر مسلم لڑکیوں کو بحیثیت منکوحہ اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ بعض لوگ اکبر کی جودہ بھائی سے شادی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ شادی راجپوتوں کی رضامندی بلکہ رغبت کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور اکبر کوئی عالم دین یا دیندار مسلمان نہیں تھا کہ اس کے عمل کو مسلمانوں کے سر تھوپا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اپنے ضمیر کی آواز پر کسی مذہب کو قبول کر لے اور اپنے ہم مذہب سے نکاح کرنا چاہے تو ہمارے ملک کا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، اور اس کو تبدیلی مذہب کے لیے شادی نہیں کہا جا سکتا۔ اور اگر موجودہ مخلوط ماحول میں کوئی اپنی پسند کی بنا پر دوسرے مذہب کی لڑکی یا لڑکے سے رشتہ کرتا ہے تو اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور کم سے کم ہندوستان میں ایسے واقعات بہت پہلے سے ہوتے آئے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ خود مہاتما گاندھی جی کے خاندان میں اس کی مثال موجود ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس فرقہ پرست گروہ نے اس وقت اس افسانے کو رائی سے پہاڑ بنا دیا، ان کے گھروں میں ایسے واقعات زیادہ پیش آتے رہتے ہیں۔ بی جے پی کے متعدد اعلیٰ قائدین کی بیٹیوں یا بہنوں نے اپنی رضامندی بلکہ اصرار سے مسلمانوں سے شادی کی ہے۔ وہیں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ بعض غیر مسلم مردوں نے مسلمان عورتوں سے شادی رچائی ہے، اور ایسی مثال بھی موجود ہے کہ بعض دفعہ عشق کے متوالے مسلمان عاشق نے ہندو خاتون سے شادی کے لیے اسلام سے محرومی کو گوارا کر لیا۔ فلم دنیا میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ غرض کہ ایسی شادیاں مذہب کے اشاعت کے جذبے سے نہیں ہوتی بلکہ نفسانی جذبات کے تحت ہوتی ہیں۔ اس میں ہندو مسلم کا کوئی امتیاز نہیں۔ ایسے واقعات کو لو جہاد کا نام دینا جھوٹ اور دھوکے کی بنیاد پر اپنے سیاسی قد کو اونچا کرنا ہے۔ علماء اور خطبہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کی نئی نسل کو نکاح کے سلسلے میں اسلامی تصورات سے واقف کرائیں اور ایسے واقعات کو روکنے کی کوشش
کوشش کریں جن میں ایک مسلمان لڑکا ایک غیر مسلم لڑکی کو بیاہ کر کے لے آتا ہے، یا مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ جاتی ہیں کہ اس سے مسلم معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ گناہ کی زندگی ہے۔ شریعت کی نکاح میں یہ نکاح ہے ہی نہیں، اور اس سے معاشرے کا امن بھی درہم برہم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہندو لڑکا یا لڑکی واقعی صدق دل سے اسلام قبول کر لے تو یقیناً شرعی طور پر مسلمان لڑکے اور لڑکی کو اس سے نکاح کرنا چاہیے اور اسے اپنے خاندان کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم بھی ہے اور ہمارے ملک کا قانون بھی واضح طور پر اس کی اجازت دیتا ہے۔ صفحہ آن لائن سے اعظم شرقی کو اس تجزیاتی رپورٹ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔